بنا دی تھی ساروں نے, عربیوں نے بھی, یہاں اجمیوں نے بھی. اور اس کے بعد جب افغانستان کی وار شروع ہوئی, پھر تیسری عالمی جنگ انہوں نے بنا دی تھی. اس سے بہت پہلے 67 کی جب جنگ ہوئی ہے, اور اس کے بعد 73 کی جنگ جو عرب ملکوں کی ورسز اسرائیل کے, اس وقت بھی رشیا نے سارا اسلحہ دیا تھا شام کو بھی اور مصر کو بھی اسرائیل سے لڑنے کا. ادروائز مسلمانوں کی تو کمپیٹنسی نہیں تھی, اور مصر نے 73 میں وہ چھنا ہوا علاقہ واپس لے لیا تھا جو 67 میں ان سے چھن گیا تھا. وہ کس طرح واپس لیا تھا؟ وہ مطلب نہ تو بغدادی والوں نے اسلحہ دیا تھا نہ اجمیر شریف والوں نے, وہ روس شریف ہی کام آیا تھا, ایک کمیونسٹ ملک, انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. اور آج بھی رشیا جو ہے اس کی اپنی گیم ہے. جو یوکرین میں وہ جنگ لڑ رہے ہیں نا, ہم تو اس جنگ کو غلط سمجھتے ہیں. آج کے اس ماڈرن دور میں کوئی ملک انویژن کر کے کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے, اس کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب اس وقت پھوٹ چڑھائی ہوئی تھی لوگوں نے, خان صاحب جو ہے وہ رشیا کی حمایت کر رہے تھے, میں اس وقت بھی کہہ رہا تھا یہ غلط ہے. وہی ہوا 3 دن بعد ہمارے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے انہوں نے سیدھا کہہ دیا کہ انویژن ہے یہ. اچھا, پھر خان صاحب جب نکالے گئے تو خان صاحب کو ضرورت پڑ گئی یورپ اور امریکہ کی. جب اس صحافی نے انٹرویو لیا, اس نے کہا آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ خان صاحب جو سارا حقیقت ٹی وی اور فاڑے ٹمکاڑے ٹی ویوں سے اور سوشل میڈیا سے ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی رشیا کے زمانے میں, ہوا نکل گئی. خان صاحب نے کہا بالکل رشیا نے غلط کیا. اب ہم وہ یوٹیوبرز جو خان صاحب کو پھوک چڑھاتے تھے ان سے پوچھیں گے یار پہلے تم لوگ کیا کرتے رہو؟ اس کا مطلب انجینئر صاحب کی رائے پہلے ٹھیک تھی, خان کو بعد میں سمجھ آئی. خان نے کنڈیم کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ رشیا نے غلط کیا. اب رشیا چونکہ پوری دنیا میں گالیاں کھا رہا تھا, اسے تو موقع مل گیا. رشیا کو کوئی مسلمانوں سے ہمدردی نہیں ہے. رشیا کو یہ موقع مل گیا کہ امریکہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا نا, اور یوکرین کو تو اسلحہ دے رہا تھا, دیکھ پھر میں اب جو ہے نا مسلمانوں کو اٹھاؤں گا. یہ پوری پالیٹکس ہو رہی ہے, اس کا نہ اسلام سے کوئی لینا دینا. ٹھیک ہے, جو چائنا یا رشیا سپورٹ کر رہا ہے. ہاں, حماس جو کچھ کر رہی ہے وہ اپنی خالصتاً اسلام کے لیے کر رہی ہے. ٹھیک ہے, ان کی ایکٹیویٹی سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے یا کوئی ایگری کر سکتا ہے, وہ ہر بندے کا رائٹ ہے. لیکن یہ جو دوسرے ملک بیچ میں ٹپکے ہیں نا, ان سب کے اپنے مفادات ہیں. سعودی عرب نے بھی جب دیکھا نا کہ چائنا بھی تھوڑا حوصلہ دے رہا ہے اور رشیا بھی اور امریکہ بھی آج کل بیک فوٹ پہ ظاہر ہے, ادھر والے ملک کی اکانومی بڑھ گئی ہے, اب چائنا تو اس وقت دنیا میں لیڈ کر رہا ہے, تو انہوں نے بھی ہمت دکھائی. مجھے بتائیں ان عربیوں نے کبھی ہمت دکھائی ہے امریکہ کے مقابلے پہ؟ صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا امریکہ نے, اس کے بعد جو کچھ افغانستان میں ہوا, ان لوگوں کی تو جرت ہی نہیں بول جائے. آج یہ جو امریکہ کے وزیر کو پوری رات بٹھائی رکھا ہے محمد بن سلمان نے, لوگ کہہ رہے ہیں بڑی کر دیا. نہیں, بس یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پڑا ادھر بھاری ہے. آج رشیا چائنا پیچھے ہٹ جائے تو ان مسلمانوں کو بنانے کے اگلے دن آپ بیان دیکھیں بالکل 180 ڈگری ہو جائیں گے. اور دوسرا, آپ لوگ میڈیا کے لوگ ہیں, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ لوگوں نے تو ان تمام سپیکرز کو جو طالبان حکومت کے حق میں بول رہے تھے, اور یہ مقبول جان صاحب, ڈاکٹر اسرار صاحب, باقی سارے لوگ, وہ کہتے تھے خلافت راشدہ قائم ہو گئی ہے. خلافت راشدہ کدھر ہے؟ انہوں نے تو ایک بیان بھی نہیں دیا فلسطین کے حق میں. آپ نے کوئی بیان سنا؟ نہیں, آفیشلی نہیں سنا, کوئی بیان ہی نہیں آ رہا. یا آپ لوگ یہ کہیں گے انہوں نے کوئی وہاں پہ بریگیڈ روانہ کر دیا ہے, ایک ہی دفعہ وہ فتح کر کے بیان جاری کریں گے کہ لیں جی ہم نے خراسان کے جھنڈے گاڑ دیے جا کے فلسطین میں. اچھا, دوسری طرف ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, ابھی نواز شریف صاحب کا بیان اب آیا, رات کو بھی انہوں نے دیا, ایک دفعہ نکلنے سے پہلے دیا, کچھ دن وہ بھی خاموش رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور آئی ایس پی آر کی ٹویٹس بھی کوئی نہیں آئی ہیں. پھر وہ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اور اس میں بھی ایک وہی پرانی ایک جو جملے ہیں جی ہم اصولی موقف کی حمایت کرتے ہیں. اور جو مسلم امت کا لیڈر تھا عمران خان, وہ کہہ رہے مجھے سائیکل دے دو, ہاں وہ کہہ رہے مجھے دیسی مرغی دو, وہ کہہ رہے جی میرے بندے چھوڑو. بھائی اندر سے جب وکیل کے ذریعے تم 50 باتیں باہر نکال دو, ایک یہ بھی نکال دو کہ خان صاحب نے جو ہے مذمت کی ہے اسرائیل کے حملے, کوئی نہیں انہوں نے مذمت کی ہے. تو مطلب کیوں کہ ان کو پتا کہ ابھی میں نے تازہ امریکہ سے حالات ٹھیک کرنے شروع کیا, اگلی دفعہ میں نے قوت میں آنا تو امریکہ اور اسرائیل کی مجھے ضرورت ہے, تو ابھی میں کوئی ایسا بیان نہ دے دوں کہ جس کے سے مسئلہ ہو جائے گا. اور لوگ ان کی سوائیاں دے رہے ہیں, اندر بیٹھے ہوئے, اندر سے ہر بات تو باہر نکال رہے ہیں سوائے ایک اس بیان کے. ان سب لوگوں کے اپنے مفادات ہیں جی, چاہے ہمارے حکمران ہیں چاہے عرب ملکوں کے حکمران ہیں. عوام جو ہے نا ان کے دل دھڑکتے ہیں, وہ ہمارے جیسے لوگ دعائیں بھی مانگ رہے ہیں جو ہم یہی کچھ ہی کر سکتے ہیں ظاہر ہے. یا ہم اپنی فورسز کو ٹیکسز دے سکتے ہیں, لڑنا تو بھائی فوج کا کام ہے, ہم نہیں لڑ سکتے. اچھا, یہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں شاید بزدل ہے, بزدلی کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آج کی جنگیں اس طرح نہیں ہوتی. ہاں, خالد بن ولید ایک تلوار لے کے آئے ہیں, رومن جنرل بھی ایک تلوار لے کے آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ خالد بن ولید تلوار لے کے اور سامنے والا کلاشنکوف لے کے آ جائے تو آپ ادھر سے 1000 تلوار والے بھی لانچ کر دیں, کیا رزلٹ نکلے گا؟ کوئی عقل کو ہاتھ ڈالیں, اس طرح نہیں ہوتا دنیا میں, اس طرح جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں. اور پھر لوگوں کو یہ برا لگتا ہے, بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اگلے زمانوں میں برابر کا اسلحہ ہوتا تھا, تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے. تعداد میں بھی سن لیں, غزوہ موتا جو جنگ موتا, اس میں مسلمان 3000 تھے اور رومنز 2 لاکھ تھے. تو حضرت خالد بن ولید وہ جنگ انہوں نے جب دیکھا ہم نہیں جیت سکتے, وہ اپنی فوج کو بچا کے واپس مدینہ شریف آ گئے. اس لیے دوبارہ ہم غزوہ تبوک پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے تھے. جنگ کوئی نہیں لڑی ہے, وہ جنگ بس تھوڑی سی جھڑپیں ہوئی ہیں. اس کے بعد جب خالد بن ولید نے دیکھا نا کہ یار یہ تو فوج بہت زیادہ آ گئی, یہاں تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا اسٹوریاں بنا کے سناتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, جو جیت کے آگے جنگ نہیں جیت کے ریٹریٹ کر کے آئے تھے. آدھی ہسٹری بتاتے ہیں, اس طرح نہیں ہوا تھا. وہ ریٹریٹ کیا تھا تو پھر نبی علیہ السلام غزوہ تبوک میں 30,000 کا لشکر لے کے گئے. ہاں, اس وقت بھی رومن امپائر بھاگ گئی تھی کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
اللہ اکبر. علی بھائی میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا, اس کی آپ ذرا بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہود کا پورے عرب کے اوپر قبضہ ہوگا, اس کے بعد پھر مسلمان فائٹ بیک کریں گے. واللہ عالم جی, ہمیں تو نہیں پتا مستقبل کے حالات, تو آئیڈیا نہیں کہ کیا ہو. باقی پریکٹیکلی تو قبضہ تو ان کا ہے, انٹلیکچوئل قبضہ تو ہے, ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. باقی یہ کب ہوگا اور کیسے ہوگا ہمیں اس کی تفصیلات نہیں بتائی گئی. ہمیں اجمالاً بتایا گیا کہ الٹیمیٹلی جو فائنل جنگیں ہونی ہیں وہ شام کی سرزمین میں ہونی ہے, لیکن وہ کب ہونی ہے اس کا نہیں پتا. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں, شام کے جو فضائل کے بارے میں حدیثیں آج انہوں نے جو دریافت کی ہیں نا, یہ وہ حدیثیں ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں دریافت کر کے اپنے آپ کو حق پہ اور حضرت علی کو باطل پہ ڈکلیئر کیا ہوا تھا. یعنی یہ حدیثیں 1400 سال سے مسلمان اپنے حق میں استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتے تھے اہل شام کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا, وہ اس زمانے میں یعنی اپنے حق میں یوز کر رہے تھے, یہ آج یوز کر رہے ہیں. ابھی پتہ نہیں قیامت کہاں آنے والی ہے. اور پریکٹیکلی اس وقت تو شام تو شیعہ کے پاس ہے, سنیوں کی تو ویسے ہی وہاں نکل جائے گی. اور وہ شیعہ بھی عام نہیں ہے, وہ تو نصاریہ ٹائپ شیعہ ہیں, علی اللہ کہنے والے. تو پھر شام حق پہ چھوڑ دیں, بس یہ ان لوگوں کو نہیں آئیڈیا چیز. علی بھائی کچھ علماء دین کہہ رہے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 40 سال پہلے قیامت سے صوبہ سندھ تباہ ہو جائے گا. اور ایک اور جگہ پہ وہ ایک ڈبیٹ چل رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ 15ویں صدی کے بعد صدی کو نہیں ہے, اور یہ 1444 ہجری کو چل رہا ہے, اور 75 تک تو ملیا میٹ. ان کے جو پرانے بزرگ ہیں نا وہ کہتے تھے 1000 سال امت چلے گی, تو آج 1445 ہجری ہے. پہلے تو ان بزرگوں کے اوپر لعنت بھیجے نا جو جھوٹ بول کے امت کو کہتے رہے. 450 سال تو ویسے ہی اوپر ہو چکے, رہ گیا ان کے ساتھ ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ لانتے ہیں, ان کے اوپر بھیجیں گے کہ تسی بھی جھوٹے نکلے. ٹھیک ہے, اس طرح کی کوئی اسیسمنٹ کر سکتا ہے؟ قرآن میں تو ہے کہ قیامت کا نبی اسلام کو نہیں دیا گیا, صرف نشانیاں بتائی گئی. اچھا, احمد صاحب بریلوی صاحب نے امام مہدی کا جو سن ہے وہ 1837 ہجری نکالا ہوا ہے. 1837 ہجری, یعنی 400 سال تو بھی احمد صاحب بریلوی کے پڑے ہوئے ہیں پورے ہونے والے. تو یہ کوئی باب ایک جگہ پہ متفق نہیں, سب کے اپنی یہ تخمینے, کوئی اس طریقے سے نہیں ہے معاملات. اور باقی قیامت کی جو یہ نشانیاں بتاتے ہیں وہ ساری پاکستان میں پوری ہو رہی ہیں. یورپ اور امریکہ میں تو زندگی سکون سے گزر رہی ہے. یہ سارے مسئلے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ بھی اگر اکانومی درست ہو جائے تو قیامت کی ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی, لوگ کہیں گے جنت ہی ہے. تو یہ غریب لوگوں کا آخری سہارا یہی ہے کہ قیامت کی نشانی ہے. یہ سیم باتیں اس وقت بھی تھیں جب حضرت حسین بن علی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا نا, تو اس زمانے کے لوگوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی ہے, اولاد رسول کو ذبح کرتی ہے, اس سے بڑی کیا قیامت ہوگی. تو یہ ہمارے لیم ایکسکیوزز ہیں, صرف اپنی ڈیوٹیز سے بھاگنے کے لیے, اپنی کمزوریوں کو اس طریقے سے پردہ ڈالنے کے لیے. مجھے بتائیں, ایک ہی پاکستان کا ٹکڑا ہے بنگلہ دیش, ادھر کی قیامت کی نشانی تو کوئی پوری نہیں ہو رہی ہے, اس کی اکانومی تو اوپر جا رہی ہے, ہم دن بدن نیچے جا رہے ہیں. کہنے والی بات ہے نا. تو وہاں تو قیامت کی نشانی کوئی نہیں پوری ہوئی ہے. تو یہ ہماری کمزوری ہے جن کو ہم قیامت کی نشانیاں, اور پھر جو وہ وائزین ہیں جو فیول دیتے ہیں ان حکمرانوں کو, یہ کہہ کہ اور جی جس طرح کی امام ہوگی اس طرح کا حکمران آ جائے گا, اللہ سے توبہ کریں, گناہوں کی معافی مانگیں, یہ ہمیں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. تو بنگلہ دیش والوں نے توبہ کر لی ہوئی ہے اللہ سے, جو ان کی اکانومی اوپر چلی گئی ہے. کیا یو کے اور امریکہ میں جو ہے وہ بدکاری ختم ہو گئی ہے جو وہ ان کی اکانومی اوپر جا رہی ہے؟ بھائی اللہ نے دنیا کو ایفرٹس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے, ایفرٹ پٹ کریں گے تو رزلٹ بھی نکلیں گے. اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کو روحانی پہلو کے ساتھ جوڑ کے تو اپنی غلطیوں کو پیچھے ڈال دیں اور اپنے سارے معاملات ٹھیک کر رہے ہیں. ان میں سے آج تک کسی مولوی نے کہا کہ اللہ پہ چھوڑ دیں, ہمارے مدرسوں کا خرچہ اللہ خود پورا کریں گے, ہمیں کوئی چندہ نہ دے. میں تو نہیں آج تک سنا کسی کو. ابھی فلسطین ہوا ہے تو سارے اپنی اپنی وہ لے کے تو کاسے نکل آئے ہیں, نیچے اکاؤنٹ نمبر اور اپنے موبائل نمبر ڈسپلے کرا رہے ہیں کہ جی آپ لوگ تو فلسطین جا نہیں سکتے تو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں. اللہ کے بندوں نہ دو انہوں پیسے, ہو خدا نہ آ جائے رام نہ کریو, اور تو وڑن نہیں دے رہے کسی کو. اور وہ غزہ میں جتنی آبادی ہے نا 20 لاکھ, مصریوں نے جتنے ٹرک وہاں مصر کے مسلم عوام نے کھڑے کر دیے نا, وہ آمدہ ان کے سال کے لیے خوراک کافی ہے. ادھر سے کوئی بھیجنے کی ضرورت نہیں, نہ دیو انہوں نے اپنی گڈیاں نویاں خرید لینی ہے. اللہ کو ڈرو خدا نہ آ جائے, نہ رامسور کھواؤ انہوں نے, اللہ کی رائے جتنے غریب میں بڑھو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس ٹرک کو بڑی مشکل سے گزرنے نہیں ہے. اس جناب وہاں لائن لگی ہوئی ہے, اس کوالٹی کا کھانا. عربی تو اتنے فیاض ہیں, عربیوں نے وہاں اتنا کھانا پورا کر دیا, ادھر سے کوئی نہیں جانا, نہ کسی نے ان کو جا کے دینا ہے, انہوں نے نیڑے نہیں کسی لگن دینا. اور پھر آ کے یہ ٹی وی پہ کر بارڈر کھول دو, اسی جانا ایسی جمعہ پڑھنا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں گورنمنٹ کو کھولے بارڈر, ان کو بحری جہاز میں ساروں کو بٹھائیں اور میڈیٹرینین سے بھیجیں, جو 41 کلومیٹر کی وہ لائن ہے نا جو اسرائیل کے, جان چھوٹے یار پاکستان ویٹیکن سٹی تو نہیں بنا سکتے, تو کم از کم انہوں نے بحری جہاز بھیجو, اسرائیل جا کے جہاد کرو, جاؤ. ٹھیک ہے, اور ان کو ضرورت نہیں, ڈنڈے کی بھی ضرورت نہیں, تو نگاہ مار کے جہاد کرنا ہے. یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ جدید اسلحہ ہونا چاہیے. یہ تو قائل ہی نہیں اسلحے کے, یہ تو کہتے ہیں نگاہ مار کے بھی ہو سکتا ہے, تو ان کو تو ضرورت ہی نہیں اسلحے کی. جائیں. ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے علی بھائی, ابھی تک نگاہ لگی نہیں ہے. ہم غربت میں ہیں, مہنگائی ہمارے یہاں, بے روزگاری ہمارے یہاں. ان کی نگاہ لگے نہ لگے, اسرائیل کی نگاہ انہوں نے پہ جانی جی.
ایک F-35 انہوں نے بھیجنا ہے, سارے بزرگوں کو جنت ہی پہنچا دینا انہوں نے, اتو بمباری کر کے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی یاجوج ماجوج اور دجال, ہم تو یہ بھی سنتے آ رہے ہیں کہ بس دجال آنے والا ہے. پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو میرے سننے والے دیکھنے والے ہیں, یہ یاجوج ماجوج ہیں کیا, کہاں پہ قید ہیں, اور ان کا خروج کب ہونا ہے؟ دیکھیں جو دجال ہے نا جی, اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ آ جائے, اور ان میں سے ہر ایک دعوی نبوت بھی کرے گا. ٹھیک ہے, یہ جو بڑا دجال ہے یہ بھی پہلے مسیح ہونے کا دعویٰ کرے گا, خدائی کے دعوے میں بعد میں پہنچے گا, یہ بھی جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. تو اس طرح کے دجال تو امت میں آئے ہیں. مسلمہ کذاب بھی تھا دجال, ٹھیک ہے, اس کے بعد غلام احمد قادیانی بھی ایک دجال تھا, اور بڑا دجال آئے گا قرب قیامت میں, لیکن وہ ان کا سب کا بڑا لیڈر ہے, اس لیے وہ خدائی کا بھی دعویٰ کرے گا. اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ کانا ہوگا. یہ جو ماتھے پہ آنکھ دکھاتے ہیں یہ غلط ہے, آنکھیں دونوں ہوں گی, ایک سے وہ کانا ہوگا. تو نبی علیہ السلام فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے, وہ کانا ہوگا, اور وہ حکم دے گا زمین کو اناج اگائے گی. صحیح مسلم کے الفاظ ہے آسمان کو حکم دے گا بارش ہوگی. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ایک آزمائش کے لیے رکھا ہے. اس کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوگا لیکن ایبریویشن میں کافارا, ٹھیک ہے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ ان پڑھ مسلمان بھی جو اہل ایمان ہے وہ پڑھ لیں گے یہ کافر ہے, لیکن جو اہل ایمان ہے, جو مطلب 100 کارڈ اہل ایمان ہے, وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے, کیونکہ وہ ان کی خواہشات کو پورا کرے گا. اس سے بڑا کون بزرگ ہو سکتا ہے جو اتنا کچھ کر کے دکھا دے. ان کے بابے تو زبانی کلامی کرتے تھے, وہ واقعی کر کے بتائے گا. سوائے ان لوگوں کے جو لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں, وہ کہیں گے نہیں تو دجال ہے کیونکہ ہمیں حدیث پہنچی ہے. تو دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم قتل کریں گے. مسلم شریف میں تفصیلی حدیث ہے, ان کے سانس سے وہ پگھلے گا, مقام لوط کے اوپر وہ اس کو قتل کریں گے, اور اس کے اس فطرے سے جب فارغ ہوں گے پھر یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. ہاں جی, یاجوج ماجوج نے اس وقت نکلنا ہے جی, ان کے بعد آئیں گے. باقی یہ جو یعنی کچھ لوگ مختلف اقوام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں, جس طرح کوئی انٹرنیشنل سپیکرز باتیں کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی منہ شگافی ہیں. اس وقت کہاں ہے بھائی, اس وقت یہاں پہ بھی موجود ہوں, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کے پردے میں رکھا ہوا ہے تو میں فزیکلی ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. دجال بھی دنیا میں موجود ہے, یاجوج ماجوج بھی موجود ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بیریئر میں رکھا. بھائی اللہ تعالیٰ جیسے فرشتے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیں نظر نہیں آئیں گے, اللہ چاہے تو فزیکلی حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں انسانی شکل میں نظر بھی آ گئے تھے, سامنے آ گئے تھے. تو دنیا میں موجود ہیں, میں آپ کو جگہ بھی بتا دوں اگر مجھے پتا ہو, تب بھی آپ کو وہاں وہ نظر نہیں آنے کے جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر نہیں کرے گا. تو یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے پہاڑ پہ چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا. ظاہر ہے وہ نبی تو ہیں ہی ہے نا, امتی بن کے آئیں گے, لیکن نبی اپنی جگہ ہیں, وہ نبی الاسلام کے امتی بن کے آئیں گے نا. تو اللہ تعالیٰ ان کو وہی کرے گا کہ مسلمانوں کو لے جائیں, اور پھر بعد میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا, پھر وہ مر جائیں گے, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش اور یہ سارا سلسلہ ہوگا. جانور آئیں گے ایسے پرندے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کے لے جائیں گے, پھر زمین کی صفائی ہوگی, پھر لوگ ایمان پہ آ جائیں گے سب لوگ. پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کے جانے کے بعد دوبارہ سے دنیا کفر کی طرف چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی ایک دن خوشبودار ہوا چلے گی اور اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی. دنیا میں صرف کافر رہ جائیں گے اور ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی, دوبارہ سے کفر آ جائے گا. اللہ. علی بھائی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ذرا تھوڑی رہنمائی فرما دیں کہ ان کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا میں موجود ہیں, حالت غیبت میں ہیں. وہ ہدایت یافتہ بندے ہوں گے, وہ حالت غیبت میں ہیں, یا سنین فریمین جو وہ والی لڑیاں اس میں سے ہوں گے؟ اس حوالے سے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, مسند احمد میں بھی, کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے نام کے اوپر ایک شخص پیدا ہوگا, محمد بن عبداللہ المہدی, جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے. اہل سنت کے ہاں تو روایتیں یہی ہیں کہ وہ قرب قیامت میں آئیں گے. اہل تشیع جو ہیں انہیں وہ امام حسن عسکری کا بیٹا کہتے ہیں. تو الٹیمیٹلی اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ سنی شیعہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں. میں تو لاجیکلی اہل سنت کے موقف کو صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیدا ہونا ہے, ہوں گے وہ ہاشمی سیدہ فاطمہ کی اولاد سے, اور مسلمانوں کے لیڈر ہوں گے, اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا. البتہ جب دجال آئے گا تو دجال کا فتنہ چونکہ بہت بڑا ہے, تو اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آئیں گے 2 زرد چادروں میں. مسلم شریف میں آتا ہے دمشق کے سفید مینار کے اوپر, اور اقامت ہو چکی ہوگی, مسلمانوں کا امام نماز پڑھانے لگے گا, تو وہ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا کہ آپ نماز پڑھائیں. وہ کہیں گے نہیں تم نماز پڑھاؤ, اللہ نے اس امت کو فضیلت دی ہے کہ تم میں بعض کے امام ہوتے ہیں. تو وہ ایک نماز عیسیٰ ابن مریم امام مہدی کے پیچھے پڑھیں گے آنر کے طور پہ. بخاری مسلم میں آتا ہے تمہاری کیا شان ہوگی کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اس کے بعد پھر باقی نمازیں عیسیٰ ابن مریم بھی پڑھائیں گے. یعنی
جو اہل سنت کے ہاں جو حدیثیں ہیں نا بخاری مسلم کی، وہ تو یہی بتاتی ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد لیڈرشپ جو ہے نا وہ امام مہدی ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے، پھر اوور آل مسلمانوں کو وہ لیڈ کریں گے، محمد مہدی جو ہے وہ ان کو اسسٹ کریں گے، یہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ انمی آپ تھوڑا سا ذرا جو آج کل ماڈرن دور کے مسائل ہیں اس کے اوپر آتے ہیں۔ میں ایک ٹی وی اینکر ہیں، مذہبی پروگرام کرتے ہیں، میں نے ان کو سنا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ دو لڑکا لڑکی ایک ہوٹل کے ریسیپشن پہ جاتے ہیں اور ریسیپشن والا پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میری بیوی ہے، وہاں پر موجود دو لوگ یہ بات سن لیتے ہیں، اور اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے تو آپ کا نکاح ہو گیا۔ نہیں، جھوٹ بولا ہے نا، نکاح تو کرنے سے ہوگا نا۔ وہ حدیث جو ہے نا ابو داؤد میں کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، نکاح، طلاق اور رجوع، وہ بات اپنی جگہ ہے، اس کے ساتھ شاید کسی نے پلی بنائی ہو، تو مذاق میں بھی پورا اس کا پروسیجر فالو ہوگا نا، کہ اس کو میں اتنے حق مہر کے عوض اپنے نکاح میں لیتا ہوں، ایجاب و قبول ہوگا، خالی دعویٰ کرنے سے تو نہیں ہوگا نا، وہ تو جھوٹ ہوگا، تو اس طرح تو نکاح نہیں۔ یعنی دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضروری ہے؟ پہلی بیوی کو بتانا ضروری ہے، اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بس بتا دیں، پھر سائیں آپ پوچھیں گے۔ اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بتانا ضروری ہے، کیونکہ نکاح جو ہے وہ اعلانیہ ہوتا ہے، کل کو آپ مر جاتے ہیں، آپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، تو جو 1/8 حصہ ہے وہ اب 1/16 1/16 ہوگا، 2 بیویوں میں تقسیم ہوگا، تو اگر وہ بیوی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اور آپ کے علم میں نہیں ہے تو آپ تو مریں گے اور پیچھے لڑائی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس طرح ہو نہیں سکتا۔ اسلام میں تو چیزیں اس طرح تو نہیں چلتی ہیں نا، نکاح اعلانیہ ہوتا ہے، زنا چھپ کے ہوتا ہے، اور مولویوں نے اکثر شادیاں چھپا کے کی ہوئی ہیں۔ یہ 2-4 دلیر آپ کو نظر آتے ہیں، سامنے آ کے کہتے ہیں میں نے تیسری کر لی، میں نے چوتھی کر لی، سارے نہیں اس طرح کرتے، 2-2 3-3 سب نے کی ہوئی ہے۔ طارق جمیل صاحب کی ایک ہی ہے، غامدی صاحب کی ایک ہے، باقیوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں کرتا۔ علی بھائی جو خفیہ نکاح ہوتے ہیں غلط ہے نا، خفیہ نکاح کیسے ہوتا ہے؟ نکاح تو ہے ہی اعلانیہ کہ میاں بیوی ہے، وہ پھر اعلانیہ تو پھر منی نے کتنے کرن دینا؟ تو پھر ٹھیک ہے نا یار، بات یہ ہے کہ جہاں باقی چیزوں کو آپ نے کمپرومائز کیا ہوا ہے، پورا اسلام آپ نے نکاح میں گھسا دیا ہوا ہے۔ آج تک یعنی بڈھی نے نکاح سے پہلے تو نہیں پوچھا کہ میرا ہونے والا جڑا نماز بھی پڑھتا ہے کہ نہیں، آج تک کہیں رشتے میں یہ بات ہوئی ہے؟ نوکری کا تو پوچھتے ہیں، نماز کا پوچھا ہے؟ اگر نماز بغیر آپ لوگوں نے شادی کر لی ہوئی ہے تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں، اسلام کیوں بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں؟ علی بھائی سود اس معاشرے کو کھا گیا، ہر بندہ سود میں جکڑا ہوا ہے، ایک کارپوریٹ سیکٹر ہے، بینکنگ سیکٹر ہے، میرا خیال ہے سارے اسی نظام میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، کیا مطلب جو ورکیبل سولوشن ہے کہ سود سے پاک کیا جا سکے؟ جو کر دیا ہے تقی عثمانی صاحب، میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، 1-2 کباتیں ہیں وہ بھی وقت کے ساتھ دور ہو جائیں گی، جب تک انٹرنیشنل اکانومی جو ہے وہ اس اعتبار سے ہمیں الاؤ نہ کرے۔ وہ کائبر ریٹ والا ایک ایشو ہے، دوسرا قسط لیٹ ہونے کے اوپر پینلٹی ڈالنا، یہ 2 باتیں ہیں۔ باقی ساری چیزیں جو اسلامک بینک کا نظام پاکستان میں ہے آلموسٹ 90% کے قریب پہنچ چکا ہے اسلام کے، تو وہ بالکل درست ہے، منی اگینسٹ گڈس ہے، پیسے کے بدلے پیسہ نہیں ہے۔ اسلامک بینک جتنے بھی ہیں نا، جو پورے اسلامک بینک ہے، وہ کاروبار کے ذریعے پروفٹ کا معاملہ کرتے ہیں۔ باقی بینک جو ہے وہ سودی قرضے دیتے ہیں فیکٹریوں کو، اس کے اگینسٹ وہ سود لے کے کچھ حصہ آپ کو ڈیویڈنڈ کے طور پہ، پروفٹ کے طور پہ دیتے ہیں، جبکہ جو اسلامک بینک ہے وہ گڈس کے اگینسٹ معاملات کر رہے ہوتے ہیں، وہ فیکٹریوں میں انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں جو اسلامک سسٹم ہے، اسلامک بینکنگ والا، میں تو اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ علی بھائی اسلام میں حلالہ کا کانسیپٹ ہے؟ کوئی حلالے کے کانسیپٹ نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے کروانے والے دونوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ ایک قرآن میں ذکر آیا تھا جسے انہوں نے حلالہ بنا لیا کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اس کے بعد جو اس کی بیوی ہے وہ اپنے پہلے خامد کی طرف اپنی مرضی سے لوٹنا چاہے تو وہ چلی جائے وہاں پہ۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسے قتل کر کے یا ایک رات کا نکاح کر کے سارے معاملات کرے، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو پری پلانڈ حلالہ جو ہے یہ تو سب کے نزدیک حرام ہونا چاہیے، بالکل کوئی حلالے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ نکاح متع جائز ہے؟ نہیں، کوئی جائز نہیں، نہ نکاح متع جائز ہے، نہ نکاح مسیار جو عرب ملکوں میں، دونوں ہی غلط ہے۔ نکاح یہی ہے جو اسٹیبلش نکاح ہے۔ لونڈی رکھ سکتے ہیں آج کے دور میں؟ آج کے دور میں لونڈیاں ہے ہی نہیں، رکھنی کہاں سے آپ نے؟ نہیں، وہ کوئی لونڈیاں نہیں ہے، لونڈی سسٹم تو ختم ہو چکا ہے دنیا سے، نہیں آبسولیٹ ہو چکا ہے۔ ہاں ہے ہی نہیں ہے نا، کہاں پہ غلام بیچتے؟ نہیں، اس طرح تو نہیں نا، کسی کو غلام تو نہیں بنا سکتے نا۔ غلام وہ تھے جو نسل در نسل غلام چلتے تھے، وہ ختم ہو چکا پورے کا پورا سسٹم۔ پھر پلس جو غیر مسلم ملک کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھی، اس جنگ کے دوران جو عورتیں لڑنے آئی ہوتی تھی نا، ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا، ان کے پورے ملکوں کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا جاتا تھا، ان کے بچوں کو غلام۔ تو اس طرح کے تو معاملات کوئی نہیں ہے۔ علی بھائی ایک اور چیز کے اوپر رہنمائی کیجیے گا، ہم دیکھ رہے تھے کہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ میں کوئی مولوی کوکو کولا کی بوتل پھینک رہا ہے، کوئی مرنڈا پھینک رہا ہے، آج کا میکڈونلڈ کا بائیکاٹ چلا ہوا ہے، تو یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے؟ پہلے تو سب سے یہ اسمارٹ فون اپنے زمین پہ پٹکے نا، وہ تو کوئی نہیں پٹک رہا،
وہ ان کی ضرورت ہے, وہ ان کے چندوں کا ذریعہ ہے, اس کے بغیر یہ سٹارٹ نہیں ہوتے. تو ان کا سارا اسلام جو ہے وہ میکڈونلڈ میں, KFC میں, کوکا کولا میں گھس گیا. اسمارٹ فون کیوں نہیں توڑتے یہ اپنے؟ جب یہ مفتی توڑے میں ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا, کیونکہ پھر یہ ایک نمبر ہو گیا نا. چند چیدہ یعنی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر رہے ہیں. یہ تو میں نے الزامی بات کی, میرے نزدیک تو کسی پروڈکٹ کا کوئی بائیکاٹ بنتا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہماری روزی روٹی ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مجھے بتائیں یہاں کوکا کولا یا پیپسی یا یہ باقی چیزیں جو ہے, یہاں کوئی غیر مسلم تو آگے جاب نہیں کر رہے. الٹیمیٹلی اگر ان کو نفع پہنچ رہا ہے میرے بھائی, وہ تو دنیا میں آپ کوئی بھی کام کریں, آپ جو مسجد کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں نا, اس کا بھی الٹیمیٹ فائدہ اسرائیل کو ہوتا ہے. دنیا کی اکانومی کو رول کر رہے ہیں. جو باہر سے ڈالر بھیجتے ہیں آپ کے مدرسوں کو چلانے کے لیے, اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی اسرائیل کو ہوتا ہے. دنیا میں کہیں اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے نا, وہ کہیں نہ کہیں سے اسرائیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, یہودیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس طرح دنیا میں اولاد نہیں چل سکتے. یہ ساری جذباتی ڈاکٹر ہے. تو آمدہ جو بھی بائی کارڈ کی بات کرے سکے, میرے سامنے موبائل رکھ ادھر, اٹ میں آپ مارا گا اور ویڈیو بنا کے انجینئر کا منہ توڑا گا میں. اے دیکھ آئی فون 14 میں رکھی, اے پنل لگاؤں میں. یہ آئی فون جو ہے امریکہ کا نا, اور اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ امریکہ نے دیا ہے. ہر سال $40 ارب اسلحے کی مد میں گفٹ کے طور پر اسرائیل کو امریکہ دیتا ہے, اور ابھی $100 ارب نے اور منظور کر دیا. آئی فون کتنے مولویوں نے پنے نے امریکہ کے, انہوں نے اپنے پنجنے میرا خیال. تو بس وہ اس طرح ہی ہے, سب جذباتی باتیں. علی بھائی تھرڈ ٹیمپل تعمیر ہونا یا باتیں ہیں دے وہ کریں گے, سارے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آج نہیں تو کل انہوں نے کرنا ہے. اور یہ تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش والا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس وقت جب وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے, نبیوں کی نافرمانی کرنے کے سبب ان کا ہیگل سلمانی برباد کروا دیا کافروں کے ہاتھ. دوسری دفعہ, پہلی دفعہ جو ہے وہ نیبوکڈنیزر نے کیا, دوسری دفعہ ٹائٹس نے کیا, اور ایک وہ ویلنگ وال جس کے سامنے وہ گریا کرتے ہیں, دیواریں گریا, وہ ہے. تو تیسری دفعہ بھی انہوں نے تعمیر کرنا ہے, کریں گے. علی بھائی مسجد اقصی جو ہے یہ ہمارا پہلا قبلہ کہا جاتا ہے, از اٹ ٹرو؟ غلط ہے, یہ قبلہ اوسط ہے. ہمارا پہلا قبلہ جو ہے وہ قرآن میں تو لکھا ہے کہ پہلا گھر سورہ ال عمران میں جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ بیت اللہ ہے, جو بکہ کے اندر ہے. یہ بکہ اور مکہ دونوں ایک ہی پروننسیشن ہے. بکہ کا لفظ تورات میں موجود ہے. عرب کے لوگ بھی اسے بکہ سے جانتے تھے, مکہ اور بکہ, جس طرح آپ کے پڑوسی ملک میں بامبے بھی ہے, ممبئی بھی ہے, میم اور با دونوں کے ساتھ. تو یہ بکہ کے اندر ہے. یہ پہلا گھر یہی تھا. اس کے بعد کچھ ایسا کے لیے بنی اسرائیل کے لیے بیت المقدس کو مقرر کیا گیا, اور نبی علیہ السلام نے 17 مہینے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی جب مدینہ شریف کے. پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ جب دعا کی تو وہ قبلہ واپس آ گیا, ابراہیمی قبلہ. یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا تاکہ اہل کتاب کوئی تمہارے اوپر حجت قائم نہ کرے, کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ حضرت ابراہیم کا قبلہ خانہ کعبہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام پہلے ہے, یہودوں نے سارا بعد میں ہے. یہودی اور نصرانی تو ان کی اولاد ہے نا. تو قرآن کہہ رہا ہے پہلا گھر جو ہے خانہ کعبہ ہے, اس کے بعد بیت المقدس ہے, پھر خانہ کعبہ. تو یہ ہمارا قبلہ اول بھی کعبہ ہے, قبلہ آخر بھی کعبہ ہے, درمیانی قبلہ وہ ہے. علی بھائی آخری سوال ہے, صرف اس میرا خیال ہے آپ سے بہتر کوئی جواب دے نہیں سکتا. ایک تو علماء کرام اپنی عزت کھو رہے ہیں, جو ایک علماء کا وقار, تعظیم اور تکریم ہوتی تھی وہ, اور دوسرا یہ مسلمانوں پر زوال آخر کیوں آیا؟ مسلمانوں پہ زوال آنے کی وجہ وہی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے بیان کی ہے جواب شکوہ میں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا, اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو پستی کا شکار کرے گا. تو امت کی وجہ جو ہے خاری کاٹنے کی, وہ قرآن و سنت کو چھوڑنا ہے, نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑنا ہے. رہ گئے علماء. علماء نے اپنی عزت اس لیے کھو دی ہے کہ علماء نے غداری کی اپنے دین کے ساتھ. جس دین سے وہ کھا رہے تھے نا, وہ دین انہوں نے سکھایا نہیں. تو پریکٹیکلی اب اس وقت میری شکل میں ایک آزمائش ان کے اوپر مسلط ہو گئی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں انجینئر کہاں سے آتا ہے؟ بھائی وہ انجینئر نہ آتا, کوئی اور انجینئر آ جانا تھا. تمہارے ساتھ تو یہ ہونا تھا جو تم نے دین کے ساتھ غداری کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ساتھ کیا وہ وعدہ وہ پورا کرنا ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. قرب قیامت سے پہلے ایک دفعہ دین دوبارہ غالب ہونا ہے. اس کے لیے ضروری تھا کہ مولویوں نے جو فرقے بنائے ہوئے ہیں بزرگوں کے ناموں کے اوپر, یہ ختم ہو کے لوگ رسول اللہ کے ساتھ جڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس میں ایک تھوڑی سی خدمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پلیٹ فارم سے دی. الحمدللہ. بہت شکریہ علی بھائی, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ان ساری علی بھائی کی باتوں کے بعد میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے, صرف اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.